ہم کچھ نہیں جانتے. ہم کبھی دنیا کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. ہمیں اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھیجا. دنیا کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا اچھی ہے بری ہے, دنیا کے اندر دن ہے رات ہے, دنیا کے اندر سب سامان ہے, دنیا کے اندر عورت مرد ہے, دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے, کیا تکلیف ہے, کیا مصیبت ہے, کیا پریشانی ہے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ جل جلالہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. لیکن جب ہم عالم ارواح میں تھے, جب ہماری روح کو پیدا کیا ہے, اللہ جل جلالہ تمام روح کو ایک ساتھ پیدا کیا. اللہ جل جلالہ تمام عالم ارواح میں تمام روحوں سے خطاب کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ جل جلالہ نے الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال اللہ جل جلالہ عالم ارواح کے اندر, یعنی ہماری روح جب موجود تھی, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان کی روح موجود تھی. اس میں انبیاء کرام کی روح موجود تھی, صحابہ کرام کی روح موجود تھی, اولیاء صلحاء علماء سب موجود تھے, ہم عام لوگوں کے روح ہوا سب موجود تھے. سب نے ایک ہی زبان ہو کر ہی کہا بنا. کیسے نہیں ہو سکتے آپ ہمارے رب؟ آپ تو ہمارے رب ہے ہی. ہمیں پیدا کرنے والے کون ہے؟ نہیں. پیدا کرنے والے جو ہے وہ رب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ رزق دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ. ہمیں جو ہے تندرست رکھنے والے کون ہے بھائی؟ یہ صحت نعمت دینے والے کون ہیں؟ نعمت کی صحت ہے, رزق کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے, اموال کی نعمت ہے. یہ نعمتیں دینے والے کون ہیں بھائی؟ جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتی ہے تو کیسے وہ رب نہیں ہو سکتا؟ جب رب وہ ہے, ساری چیزیں وہی دے رہے ہیں. دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دنیا بنایا ہے. آسمان زمین ساری کے سارے اسی کی مخلوق ہے. جب ساری چیزیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں کی زمینوں کی ملکیت اور اس کی بادشاہت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب ساری چیزوں کی ملکیت, میری ملکیت, میری روح کی ملکیت, میری ماں باپ کی روح کی ملکیت, میرے اولاد فرزند کی, میرے رزق کی, میرے ہر کام کی, ہر پل کی جو ہے رب ہے اللہ جل جلالہ, تو بھئی حکم تو اس کا ہی ماننا چاہیے. یا کہ دوسرے کسی کا حکم چلے گا؟ دوستو, اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ایک ہی مقصد ہے, وہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی. دنیا جیسے کہ اللہ جل جلالہ دنیا میں ہمیں ایک حیات دے کر بھیجا ہے, بھئی ہر ایک کی حیات معین ہے کہ نہیں؟ معین ہے نا. کوئی حیات معین کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے مقدار حیات ہے. کوئی 2 سال, کوئی 5 سال, کوئی 10 سال, کوئی 20 سال, کوئی 25 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, ایسے جیے گا. ہر ایک کے لیے حیات مقرر کر دی ہے. جتنا مقرر ہے اتنا ہی جیے گا, لیکن اس سے زیادہ نہیں جی سکتا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر ایک انسان کے لیے, جاندار کے لیے ایک اجل ہے, یعنی ایک حیات وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم, جب اس کا معین وقت مقرر وقت آ جائے گا, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ بعد میں ہوگا. اس کو رب کے پکار میں جواب دینا ہی ہوگا. كل نفس ذائقة الموت, ہر ایک کو موت کا پیالہ چکھنا ہی. اس کے اندر کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں.
اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. جبکہ دنیا میں آئے ہماری کوئی مرضی تھی؟ جائیں گے ہماری کی مرضی رہے گی؟ آنے میں مرضی نہیں، پھر دنیا میں الوداع ہونے میں مرضی نہیں. بیچ میں مختصر وقت ہے، اس میں کیسے ہم اپنی مرضی مطابق زندگی گزاریں؟ یہ چونکہ عقل مند کی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات ہے نہیں. دیا سب کو رب نے دیا، اور میں اپنے منمانی زندگی گزاروں. ابھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. حدیث میں پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بچ نہیں سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ بھی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انا، میں بھی نہیں. الا ان يتغمدني الله برحمته الواسعة، مگر اللہ جل جلالہ اگر مجھے اپنی رحمت سے پوری طریقے سے ڈھانپ لے تو مجھے نجات مل سکتی. کون ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نجات اللہ کی رحمت پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے؟ معصوم، کوئی نافرمانی کیے ہی نہیں. اللہ کی رحمت کے سوا نجات ملنا کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60-70 سال کے درمیان. حدیث پاک میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا. ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں اپنی فرصت. ہم اللہ کی عبادت کتنے کرتے ہیں؟ پورے کام سے فارغ ہو کر اگر تھوڑا سا وقت مل گیا تو کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے کام میں ہی مصروف ہے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف. یہی ہماری حال ہے نا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے یہ مقرر کر لیا ہے کہ نہیں، مجھے دنیا سے بالکل الگ ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مجھے وقت لگانا ہے بس. پھر اس نے اللہ سے مدد لے کر، اللہ سے مدد مانگ کر جو ہے سمندر کے بیچ بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں ایک تھوڑا سا جگہ وہ سمندر کے اندر وہ آ گیا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آئلینڈ یا ٹاپو بولتے ہیں ہندی میں. ہاں، تو وہاں جا کے وہ بولے کہ یہاں ہی ہے جہاں دنیا سے قطع تعلق ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو وہاں چلا گیا وہ، اور جا کے بولا کہ اس کے ساتھ نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، زندگی گزارنے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. نہ وہاں درخت ہے، نہ وہاں کوئی جانور ہے، نہ وہاں کوئی انسان ہے، نہ وہاں درندے پرندے چرندے، کچھ نہیں ہے. چلے گئے ہو، اللہ کی عبادت شروع کیا ہے. نہ کھانا ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، اللہ کی عبادت شروع کیا ہے. سمندر کے چاروں طرف کیا ہے بھائی؟ سمندر میں پانی کیا، کیسے پانی ہے؟ میٹھا پانی ہے، کھرا پانی ہے؟ ہاں، کھرا پانی ہے نا، کھرا نمکین پانی ہے، پورا پینے کے لائق ہے. سمندر میں جا کے کبھی چھک کے دیکھا ہے نا؟ ہاں، پی سکتے ہیں؟ وہ بندہ وہاں جا کے عبادت شروع کیا ہے. جب اس نے عبادت شروع کیا، اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ایک
انار کا پیڑ وہاں اس کے لیے پیدا کر دیا. ایک انار کا پیڑ وہاں پیدا کر دیا ہے اور وہاں سے انار توڑ توڑ کے وہ کھانا شروع کیا اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور وہاں سے چھوٹا سا ایک نالی, سمندر کے اندر سے چھوٹا سا ایک نالی آیا جہاں سے میٹھا پانی آتا ہے. انار اس کا خوراک ہے اور میٹھا پانی کے لیے تھوڑا سا چھوٹا سا, جیسے کہ ایک اناریس کا پائپ ہوتا ہے نا, ایسے چھوٹا سا ایک سوراخ, وہاں سے پانی آتا ہے. میٹھا پانی سمندر کے اندر سے کہاں سے پانی آتا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے دو چیز دے دی. یہ دو چیز سے وقت گزارا کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کرتے 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 500 سال عبادت. کتنا؟ 500 سال. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, اس کی عبادت کافی ہے نا اس کی نجات کے لیے؟ ابھی ہونا چاہیے بھائی. ہم تو سمجھتے ہیں 5 وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس ہم نجات ہمیں مل جائے گا, ہے نا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, چوری کرے, ڈکیتی کرے, ظلم کرے, کیا کرے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کبھی 2-4 صفحہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, 2 آیات, کیا مشکل ہے؟ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں, کیا مشکل ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. وہ بندہ کتنا سال عبادت کیا, دنیا سے کوئی تعلق نہیں. پھر اس کے وفات کے بعد قیامت کے دن, یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. حدیث میں جو آیا ہے وہ سچ ہے, جھوٹ ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ, یعنی قیامت قائم ہو گئی, اللہ جل جلالہ فرشتے کو فرما رہے ہیں جاؤ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت تک پہنچا دو, میری رحمت. تو بندہ کو سوال آ گیا, یا میں 500 سال عبادت کیا ہے, میری عبادت کی کیا قیمت ہے؟ پھر اگر آپ کی رحمت کے سوا میں نہیں جا سکتا تو میری عبادت کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اچھا تجھے اپنی عبادت پر اتنا فخر ہے, اچھا ٹھیک ہے. اپنی ماں کے پیٹ میں, تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے پیدا کیا؟ یا آپ نے. اگر میں تجھے 2 آنکھ نہ دیتا, دنیا میں تو آنکھ کے بغیر آ جاتا, یہ 2 آنکھ کتنے سے خرید سکتا تھا؟ تو 500 سال کی عبادت کافی تھی؟ لیکن نہیں. اچھا چل ٹھیک ہے, تیری 2 آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت دے دیا, تیری 2 آنکھ کی قیمت ہو گئی. اب زبان کی قیمت چکا, کان کی قیمت چکا, ناک کی قیمت چکا, دل کی قیمت چکا, دماغ کی قیمت چکا. یہ ساری عبادت قیمت دے دے ورنہ تو جہنم میں چلے. کیا خیال ہے؟ ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں نا, جنت مل جائے گی اگر. آنکھیں کس نے دی ہے بھائی؟ کیا قیمت چکا ہے آپ کی؟ دماغ رب نے دیا ہے, دماغ سے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں. رب کو پہچاننے کے لیے کیا 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 ہے؟ دل اللہ نے دیا ہے, دل سے اللہ کے بارے میں, اللہ کی مخلوقات کے بارے میں کتنا سوچا ہے. کیا خیال ہے دوستو؟ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی قیمت نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی ملکیت
ایک آنکھ کی قیمت نہیں ہو سکتی. کوئی اگر آپ کو کہے کہ ساری دنیا کے مالک بنا دیں گے اور تو 2 آنکھ دے دے، آنکھ کے بغیر آپ جو ساری دنیا کے مالک بن کے کیا کریں گے؟ جب دماغ اگر لے لیا، پاگل بنا دیا اور ساری دنیا کے مالک بنا دیا، کیا قیمت ہے؟ ساری دنیا کی قیمت کیا ہے ایک دماغ کے سامنے؟ تو میرے بھائی دوستو، اگر ہم تھوڑا سا سوچے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، بس بیان لمبا چوڑا بیان کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سوچنے والی بات ہے. تھوڑا سوچے، اپنے دماغ کو تھوڑا بات ڈالے کہ رب نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں دی ہے، میں نے اپنے رب کو کیا دیا. رب تو مجھ سے چاہا کہ تو بس میرا کہنا مان، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں اپنا دے. بس یہ ہی تو بات ہے بھائی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی تو بات ہے بھائی. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہے نا. ہاں بھائی، والدین کی فرمانبرداری اللہ کے حکم میں ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. ہاں، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کے حکم میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، اللہ کا حکم میں ہے. بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو. اللہ کی رحمت کے بغیر نجات کی کوئی وسیلہ نہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کا کہا ماننا، اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے کے لیے بولا اس کو کرنا، جس کو کرنے سے منع کیا اس سے باز رہنا. یہی تو کام ہے، اس کے باہر کوئی کام ہے؟ اس کے باہر تو کوئی کام نہیں. ہمارے لیے اتنا تکلیف کیوں ہوتا ہے، ہمیں اتنا گرا کیوں گزرتا ہے، اتنا دشوار ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سب سے پہلا درجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے بھولے ہوئے بندے کو اللہ سے ملا. مسلمانوں میں اللہ سے بھولے ہوئے بندے ہے کہ نہیں؟ ان کو ملانا بھی ہمارے کام کے اندر آتا کہ نہیں؟ تب بولتے ہیں کہ کیوں بھائی مسلمانوں کے اندر کیوں دعوت دے دیا؟ وہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہے. ارے بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیسے مسلمان ہے؟ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے کیسے مسلمان ہے؟ دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے کیسے مسلمان ہے؟ اپنے نجات کے بارے میں فکر نہیں ہو کیسے مسلمان ہے؟ قبر کا فکر نہیں کیسے مسلمان ہے؟ حشر کا فکر نہیں کیسے مسلمان ہے؟ پلسرات کا فکر نہیں کیسے مسلمان ہے؟ جنت کا فکر نہیں کیسے مسلمان ہے؟ جہنم کا فکر نہیں کیسے مسلمان ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے
انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے. انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، اور ہمارے لیے کتاب چھوڑ کے گیا ہے. کتابیں ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے. انبیاء کرام کا کہا مانو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ سمجھو تو سمجھنے والوں کے پاس جا کے سمجھو. سمجھنے والے کون ہے بھائی؟ علماء کے سوا سمجھنے والے اور کون ہے؟ اب ہمارے زمانے میں ہمارے پاس نبی ہے نہیں، ہمارے زمانے میں نبی کا نائب ہے ہمارے سامنے. کون ہے؟ علماء کرام نبی نائب ہے. ہم علماء کو چھوڑ کر اگر دین سمجھنے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں بھائی، گمراہی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اسی وجہ سے میرے بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دو چیز دی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتباع میں سب سے پہلے اتباع ہے دعوت کا کام کرنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، سب سے پہلا کام کیا تھا بھائی؟ دعوت کا کام شروع. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. مسلمان ہوتے ہی دعوت کے لیے نکل گئے. پہلے دن کتنے مسلمان بنا کے لائے؟ 6 شخص کو پہلے مسلمان بنا کے لائے دعوت. ان کا کام تھا وہی. جب صحابہ کرام میں جو بھی ایمان لاتا تھا، ساتھ پہلا کام کیا تھا بھائی؟ جب ہمارے پاس پہنچا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سب سے عام سنت ہے، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اتنی سیدھی سی بات ہمیں سمجھ میں آنے میں دشوار ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس دین کو ہم امت کو چھوڑ کے گئے ہیں. قیامت تک دین کو باقی رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو میرے دوستو، یہ کس کا کام ہے پھر؟ ہماری نہیں، میرا کام. ہم بولیں گے تو کیا بس وہ بھی کر لیں گے، ہم بیٹھے جائیں. نہیں، میرا کام ہے. ہر ایک اگر کہے کہ کام ہے بھائی میرا کام، کون کر کے دے گا؟ ہمارا کام ہے تو کیا دوسرے بھی کر سکتے ہیں. میرا کام اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کو عزت عطا فرمائے. ارے بھائی، باتھ روم کا کام، ہمارے باتھ روم کا کام کس کا کام ہے؟ دوسرا کوئی جا کے ختم کر دیتا ہے. میرے بھائی، ایسے دین کا دعوت کا کام تو میرا کام ہے. دوسرے کو میں بھروسہ کرتا ہوں تو دوسرا کرے. کھانے کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچتے کہ دوسرا میرا کھانا کھا لے، بس میرا کبھی ہو جائے گا. میرا، اس وجہ سے یہ کام کس کا ہے بھائی؟ یہ کام کو سیکھنا ہے میرے بھائی دوستوں. کام کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، پھر کام کر سکیں گے نا. ہر ایک ادھر کام کرنے والے جو کام کرتے ہیں، سیکھنے کے بغیر کون کام شروع کیا ہے؟ سیکھنے سے پہلے ڈرائیونگ کون کیا؟ ڈرائیونگ جو کام کرتا ہے، لکھائی پڑھائی کا کام. ارے بھائی، کوئی آفیسر کام کرنے کے لیے، آفیسر بننے کے لیے کتنے سال پڑھائی کرنا پڑا؟ کم سے کم سیکھنا پڑا نا. تو دعوت کا کام سیکھنا کہ نہیں سیکھنا؟ کتنا ٹائم دے کے سیکھیں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے بھائی یہ جلد کام، لیکن جتنا ضروری کام ہے اللہ جل جلالہ اس کام کو اتنا آسان بنایا. جتنا ضروری ہے بھائی، سانس لینا سب سے زیادہ اہم ہے نا. اگر سانس بند ہو جائے تو، آکسیجن بند ہو جائے تو، اللہ جل جلالہ آکسیجن کے لیے کتنا کرایہ لیتا ہے ہم سے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، ایک مرتبہ سنا تھا حج کے موسم میں صرف 1 یا 1.5 سیکنڈ کے لیے بند ہو گیا تھا، ادھر تقریباً 800 آدمی فوت ہو گئے تھے.
ऑक्सीजन बंद हो गया 1 या 1.5 सेकंड के लिए। तो हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं। उसके बाद दूसरी जरूरत की चीज है पानी। ऐसे ही अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे लिए हर चीज, हर जितनी जरूरी चीज है उतने ही अल्लाह जल्ल जलालहू आसान कर दिया है। दुनिया का काम थोड़ा सख्त है, इस वजह से कम उसको BA ऑनर्स वगैरह ये करना पड़ता है, फिर जाके उसको कोई नौकरी मिलती है। भाई उसको कोई जो है ना कोई 11-12 तक पढ़ने से उसके बाद नौकरी भी नहीं मिलती उसको बस वही सिर्फ कितना कार्ड का वगैरह इतना ही मिलता है बस। कोई इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए या कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह बनने के लिए उसको क्या कम से कम 18-19 साल 20 साल पढ़ाई करना पड़ता है, फिर जाके मेहनत करना पड़ेगा भाई। लेकिन दुनिया का काम मेहनत करना पड़ेगा, दीन का काम अल्लाह आसान कर दिया है। सिर्फ 4 महीना, 40 साल की उम्र में से सिर्फ 4 महीना निकालो भाई। कौन कौन इंशाल्लाह 4 महीना निकाल के काम सीखेंगे भाई। ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। मोहम्मद आमिनुल इस्लाम, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। जी भाई इंशाल्लाह सब नियत करें और नकद इंशाल्लाह नियत करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। साकिब भाई আল্লাহ সাথে আগে লাগাই अल्लाह को मोहम्मद अब्दुल इस्लाम, अब्दुल इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल इस्लाम, इस्माइल मोहम्मद उस्मान जिला क्या इरादा है? माशाअल्लाह मोहम्मद मेहताब मालिक बैदुल खैरत मतलब बेगला दाना को पर दूर दूर की जो बोलती अब्दुल वाहब भाई कला दाना को पर दारे वाले को पूरा करना अपना ही अल्लाह कबूल करे। चलो और मैं सब क्या नाम? शमशरीन कला दाना को पर मिराज अल्लाह को मिराजुद्दीन मोहम्मद दुलाल हुसैन। हां दुलाल भाई আমার স্বামী ইনশাআল্লাহ 4 মহিনা शामिल भाई क्या नाम? जशीमुद्दीन, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। मोहम्मद जशीमुद्दीन जशीम मंत्री जमात शफीक दूसरे काम में चली रहा है। আল্লাহ ওদের একদিনের জন্য তশকিল করলে जी भाई बांग्लादेश का इज्तिमा में जनवरी के 7-8-9 जी कौन कौन इरादा रखते हैं इंशाल्लाह बांग्लादेश इज्तिमा। मेरा इरादा है इंशाल्लाह बांग्लादेश के बाद चिल्ला का इरादा है इंशाल्लाह। हमारा इमाम साहब सारे दुनिया में जाने के लिए तो व्यक्ति है। मेरा भी इंशाल्लाह है इज्तिमा में जाने के लिए फरीदा में। अल्लाह ताला फरीद भाई को कबूल करे इंशाल्लाह। आमीन। हाँ इंशाल्लाह इज्तिमा में नसर वाला दाना को पर पाकिस्तान की इज्तिमा है नवंबर 2 तारीख को। हम सब जा सकते हैं लेकिन खास करके पाकिस्तान भाई भी आसान है, उनके लिए वीसा नहीं मांगता। हम लोग जो जाएगा तो वीसा मांगता है। आप लोग में कोई तैयार है या एक साथ ही तैयार करेगा? नवंबर अभी करीब है, कोई तैयार भाई नजदीक कोई जाने वाला है? इस्माइल भाई को इंशाल्लाह जाने वाले पर करते इंशाल्लाह दुनिया सफर करने को बिगता ठीक जी। और सर जी सबका तैयार नहीं हमारे
کے 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए कौन तो है भैया ईयर खान पटन में जैसे ईयर खान 3 दिन ईयर खान 3 दिन ईयर खान আমাদের যারা সাথী এখানে যারা মোকামের সাথী আছি मुकाम पे साथी একদিনের জন্য 24 জনের জন্য मुकाम पे साथी जो है माशाल्लाह अक्सर मस्जिद का साथी जो है वो मस्जिद के साथी है उधर नमाज ये मस्जिद का साथी थोड़ा हमारा हम सब बता रहे हैं एक जैसे हम लोग एक दिन के लिए आप लोग भी थोड़ा जैसे हम हिजरत करके आप भी थोड़ा हिजरत करें क्या खाली करना चाहिए क्या ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ता नहीं उसके बाद हफ्ता नहीं कभी भी थोड़ा 1 महीने का अंदर जी वाला से थोड़ा हाथ खड़ा करने हम थोड़ा चेहरा देख लेता हूँ ठीक है इस मस्जिद का हम तो बाहर से हैं यहाँ का मुकामी से थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे हाथ खड़ा करने से चेहरा देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 साथी 9 साथी 10 साथी अब तो माशाल्लाह 10 साथी एक जमात होगी ठीक है इंशाल्लाह आप लोग बाद में सोचें अल्लाह ताला नाम बता के वो हमेशा सबको लेकर ठीक है इंशाल्लाह और आपका मस्जिद में तालीम होता है ऐसा के बाद होता है जिम्मेदार कौन है मस्जिद का जिम्मेदार कौन है सारी तो जिम्मेदार मारा जाए आदमी तालीम करे और बात करे मुशावरा करे इमाम साहब इतनी मसाला है ठीक इंशाल्लाह है इंशाल्लाह उनका महतात में रहती है काम करें इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह इमाम साहब का मदद में काम करेगा तो हमारा कोई काम गवार नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम बढ़ा देगा इसलिए हम लोग हर दिन मशवरा करके तालीम को शुरू करें इंशाल्लाह हर दिन तालीम करने की कोशिश करें और गास्त करने के शुरू करें गास्त हम लोग मेरे निगास्त का साथी आ रहा है इधर उसके साथ हम लोग साथ दें उन लोग तो बुध को दिन आता है ना अभी बुध का दिन नहीं आएगा वो लोग शेष करेगा लगता है क्योंकि हमारा अफ्तारी मशवरा बुध का दिन आ गया इसलिए वो लोग जो दिन आएगा उस दिन आप लोग उसके साथ साथ दें ठीक है इंशाल्लाह और बाकी महीने में कम से कम एक दिन अल्लाह का रास्ते निकलने की कोशिश अल्लाह ताला से मशवरा कहाँ है अभी हमारा हफ्तारी मशवरा होता है 16 नंबर इधर 13 नंबर होता है हम लोग हर दिन मुशवरा करके दो साथी को कम से कम भेज दें उधर क्या अमल हो रहा है खातर में कितना जमात आती है कितना बाहर का जमात आती है कितना क्या अमल चलता है हमारा खातर का जो कब होता है हमारा महीने का जो कब होता है वो पूरा बस खबर आ गया ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा अमल की तौफीक दे वो हमारे बड़े भाई के जो खुसरो साहब गए थे हज के लिए आज जो फौत हो गए उनकी मस्जिद वहाँ उधर ही मक्का में अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस का आला मकाम आमीन हज कबूल आमीन और हमारा एक साथी भाई क्या भाई बहुत हो गया 2 दिन पहले इसको भी दुआ करें और हमारा बहुत साथी क्या रिश्तेदार हॉस्पिटल में है बीमार है اللهم صل على محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کرو یا اللہ ہم ہماری وجہ سے گنہگار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما یا بیٹھنے کو قبول فرما یا بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ یہاں بیٹھنے کو یہ جو ہے یہ حلقۃ الذکر
ہے یا اللہ اس کو تیرے رسول نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے، یہ جنت کا باغ فرمایا ہے یا اللہ اس محفل کے برکت ہمیں عطا فرما یا اللہ اس محفل میں جو بیٹھتے ہیں اس کی مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس کے اندر جتنی غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو معاف فرما، جو باتیں یا اللہ قبول کرنے لائق ہے یا اللہ اس کو قبول کر کے ہمیں اس پر پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمارے بھائیوں میں ہمارے رشتہ داروں میں فوت ہو گئے یا اللہ تیرے پیارے ہو گئے یا اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما یا اللہ ہمارے اندر جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما یا اللہ جو اس کو شفا کامل عاجل نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہمیں یا اللہ ہم ہمیشہ یا اللہ آپ کی مرضی مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دعوت کے کام کو ہمارے کام سمجھ کر اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں سب جماعت کو قبول فرما یا اللہ سب جماعت کو قبول فرما یا اللہ سب جماعت کو قبول فرما یا اللہ اس نقل حرکت کو ہدایت کا ذریعہ فرما ہدایت کا وسیلہ فرما یہاں جو بھائی آئے ہوئے ہیں یا اللہ نکلے ہوئے ہیں ان کو قبول فرما یا اللہ اس محلے والے کو قبول فرما اس محلے کو قبول فرما اس مسجد کو قبول فرما یا بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ یہاں جو ارادہ کیا ہے سب کو یا اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو یا اللہ تیرے راستے کے خادم بنا لے، تیرے دین کے خادم بنا لے یا اللہ تیرے دین کے داعی بنا لے یا اللہ ہمیں داعی بنا لے یا اللہ تیرے دین کے داعی بنا لے یا اللہ جو مانگے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے یا اللہ مانگنا نہیں آتا یا اللہ تجھے تو دینا آتا ہے یا اللہ مانگ نہیں سکتے لیکن تو دے تو سکتا ہے، ہمارے دل کا حال تو جانتا ہے، دل کی خبر جانتے ہیں یا اللہ حاجات کو بخوبی جانتے ہیں، حاجات کو پورے فرما، نیک مقاصد کو پورے فرما یا اللہ نیک مقاصد کو پورے فرما، پریشانی کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہمارے دل کے نیک مقاصد کو پورے فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ ساتھی تھوڑا وہ ایک دوست ہے